بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ایاز نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ہیڈ ایک یعنی سر درد۔ ہیڈ ایک یا سر درد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ سر کے درد کی سب سے عام وجہ ٹینشن ہیڈ ایک ہے۔ ٹینشن ہیڈ ایک ایسا ہیڈ ایک ہوتا ہے، ایک ایسا سر درد ہوتا ہے جس میں مریض کسی پریشانی، ڈپریشن، کام کی زیادتی یا کسی اور وجہ سے سر کے درد کا شکار ہوتا ہے۔ ٹینشن ہیڈ ایک میں مریض کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کے سر کے ارد گرد بہت زیادہ ٹائٹ بینڈ بندھا ہوا ہے، یا پھر آنکھوں کے پیچھے یعنی بیہائنڈ دا آربٹس مریض کو درد محسوس ہوتا ہے۔ ٹینشن ہیڈ ایک روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ سمٹم مثلا الٹی، متلی ہونا یا آنکھوں کے سامنے روشنی چمک کا ظاہر ہونا موجود نہیں ہوتا۔ ٹینشن ہیڈ ایک کے لیے مختلف ادویات استعمال کی جاتی ہیں، خصوصاً بینزوڈائزپین گروپ ڈرگس، یا پھر اگر مریض ڈپریشن کا شکار ہے تو اینٹی ڈپریسو ڈرگس بھی اس کے لیے انتہائی مؤثر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بینزوڈائزپین یا اینٹی ڈپریشن قسم کی ادویات صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے۔ بینزوڈائزپین قسم کی ادویات ایک مختصر عرصے کے لیے استعمال کرائی جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ طویل عرصے تک اس کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے اور مریض کے اس پر ڈپینڈ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میری یہی ایڈوائز ہے کہ یہ ادویات صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے مختصر مدت کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ دوسرے قسم کا ہیڈ ایک جو کہ بہت کامن ہوتا ہے اسے ہم میگرین یا درد شقیقہ کہتے ہیں۔ درد شقیقہ دنیا کی تقریباً 20% آبادی اس درد یعنی درد شقیقہ یا مائیگرین کا شکار ہے۔ اس درد میں مریض کچھ عرصے تک نارمل رہتا ہے اور یہ پیریڈ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ درد 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ جس کو ہم اورا کہتے ہیں، اس میں مریض کو درد نہیں ہوتا، لیکن مریض کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو میگرینس اٹیک ہونے والا ہے۔ اس میں ویژول ڈسٹربنس اور بعض اوقات نیورولوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں، اور ان علامات کے کچھ منٹ یا 1 گھنٹے کے بعد میگرینس اٹیک شروع ہوتا ہے، یعنی اصل درد شروع ہوتا ہے، اور یہ درد 6 گھنٹے سے 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے تک بھی برقرار رہتا ہے۔ اس درد میں مریض سر کے درد کے ساتھ الٹی یا متلی کا بھی شکار ہوتا ہے۔ مائیگرین کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو انشاءاللہ میں جلد ریلیز کروں گا۔ سر درد کی ایک اہم وجہ سائنوسائٹس ہے۔ سائنوسائٹس ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں سر اور چہرے کی ہڈیوں میں موجود سائنسز یعنی کہ ایمٹی اسپیسز کے اندر بلغم جمع ہو جاتا ہے یا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ انفیکشن یا یہ بلغم فیرنجائٹس یعنی گلے کی تکلیف، زکام یا عام کھانسی کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور یا تو سائنوسائٹس کی تکلیف گلے کے درد، کھانسی، بلغم یا زکام کے ساتھ ہوتی ہے، یا پھر اس کے ختم ہونے کے کچھ عرصے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سائنوسائٹس 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ایکیوٹ سائنوسائٹس یعنی یہ درد چند ہفتے برقرار رہتا ہے، اور دوسرا کرونک سائنوسائٹس یعنی کہ یہ بلغم سائنس میں کافی عرصے تک موجود رہتا ہے اور سر میں درد کا باعث بنتا ہے۔ سائنوسائٹس میں فور ہیڈ یعنی سر کے اگلے والے حصے میں درد ہوتا ہے، یا چہرے کی ہڈیوں میں بھی درد ظاہر ہوتا ہے۔ سائنوسائٹس کا درد اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب مریض اپنے سر کو نیچے کی طرف جھکاتا ہے، خاص طور پہ نماز کے دوران جب مریض سجدے یا رکوع میں جاتا ہے تو سائنوسائٹس کے درد کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ سائنوسائٹس کا درد سر اور چہرے کی ہڈیوں میں موجود خالی اسپیسز یا ایئر اسپیسز میں انفیکشن یا بلغم کے جمع ہونے کے باعث ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سائنوسائٹس کا علاج عام طور پر ڈاکٹرز اینٹی بائیوٹک سے کرتے ہیں، اور اینٹی بائیوٹک کا درست اور ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال سائنوسائٹس کے خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن بعض اوقات سائنوسائٹس اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ صرف اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے اس میں کمی نہیں آتی، تو ایسے مریضوں میں بعض اوقات سائنس کی
سرجری یعنی آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی عام بیماریاں بھی سر کے درد کا باعث بنتی ہیں، جس طرح ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن سر کے درد کی ایک بہت اہم وجہ ہے۔ بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کا مناسب اور صحیح طریقے سے کنٹرول ہی سر کے درد میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریفریکٹری ایررز یعنی کہ نظر کی کمزوری، قریب کی یا دور کی نظر کی کمزوری بھی بعض اوقات سر کے درد کا سبب بنتی ہیں۔ نیند کی کمی بھی بعض اوقات سر کے درد کا سبب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ obstructive sleep apnea یعنی وہ افراد جو کہ رات کو سوتے وقت خراٹے رہتے ہیں، اس کی وجہ وزن کا زیادہ ہونا ہے۔ ایسے افراد بھی دن بھر سر کے درد، تھکاوٹ اور کمزوری کا شکار رہتے ہیں۔ بعض سر کے درد کچھ پیچیدہ امراض کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا جائنٹ سیل آرترائٹس، ٹاکایاسوس آرترائٹس، ٹرائیجیمینل نیوریلجیا اور سوڈو ٹیومر سیریبرائی۔ یہ ایسے امراض ہیں جن میں سر کا درد بہت عام یا کامن ہوتا ہے، اور ان امراض کی درست تشخیص اور علاج ہی سر کے درد میں بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو سر درد کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔